ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہے اور سب پر مہربان ہے۔ حضرات، کسی بھی کام کی ابتدا اللہ کے کلام سے ہونی چاہیے، یہ ہمیں حدیثوں میں حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے میں اللہ کے کلام سے آج کی اس بارونق مجلس کا افتتاح کرتا ہوں۔ ہمارے اپنے مدرسے منہاج الاسلام کے طالب علم حافظ سلمان خان کو میں بلاتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی آیات سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما۔ صدق الله العظيم۔ حضرات، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ اشعار پڑھنے کا معمول زمانے سلف سے چلا آ رہا ہے۔ میں ہمارے اپنے مدرسے کے طالب علم عزیزم محمد شعیب بلاتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعتیہ اشعار پیش فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مقدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مقدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی جھلک ہے، عالم کو دیا عالم کو دیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرما لم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس کے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرما لم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس کے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے الفاظ سے مولا نے پکارا، مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے الفاظ سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ وہ ذات کا جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رفع شف معراج ہوا ہے، وہ ذات کا جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رفع شف معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔
جس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت، جس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت، وہ محسن غمخوار، وہ محسن غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی، وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جہاں بہت خوشی کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑے ہوئے حساس اور اہم اور ضروری موضوع کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، وہیں مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے، قلق ہے کہ چھٹی کا دن ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر مساجد میں اعلانات ہوئے، اشتہارات لگائے گئے اور سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا گیا، اس سب کے باوجود امت اس حساس اور اہم اور نازک موضوع میں دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بہرحال جتنے احباب اس وقت یہاں پر تشریف فرما ہے، میں مسجد منہاج ٹرسٹ کی جانب سے سبھی کا اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں، اور خاص طور پر ہمارے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے اس ختم نبوت کے سلسلے کی سب سے اہم شخصیت مولانا ارشد علی صاحب قاسمی، جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، جن کا خطاب ابھی فوراً ہونے جا رہا ہے، ان کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے مرحبا کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے، وہ بھی اعلیٰ درجے کی محبت شرط ہے، اس سے کم پر گزارا ہونے والا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت امتی ہونے کے ہم محبت کرتے ہی ہیں، بحیثیت ایک عام انسان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات جو ہمارے سامنے موجود ہیں، اس میں جو جنہیں ہم سنت عادیہ سمجھ کر جس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، وہ بھی اتنے مضبوط اور مستحکم ہیں کہ آج تک کوئی آدمی ان چیزوں میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی یا نقص کو نہیں تلاش کرتا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بیٹھ کر کھانے پینے کو پسند فرمایا اور کھڑے ہو کر کھانے سے منع فرمایا۔ دنیا کی تاریخ جانتی ہے، طب والے کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کھانا پینا انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح جتنی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حرام بتائی ہیں، تمام اطباء اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا زندہ جاوید معجزہ ہے کہ 1450 سال گزر گئے، آپ کی کسی چیز میں کوئی آدمی نہ نقص نکالا ہے نہ قیامت تک نکالے۔ اور سب سے بڑی بات آج کے موضوع سے آپ کو قریب کر رہا ہوں، دنیا میں بہت سے لوگوں نے پیشین گوئیاں کی ہیں، بہت سے لوگوں کی پیشین گوئیوں پر مشتمل کتابیں ہیں، 2-4 پیشین گوئیاں صحیح ہو گئی، 10 صحیح ہو گئی، 15 صحیح ہو گئی، اور زیادہ سے زیادہ ان کی پیشین گوئیوں کا تعلق 50 سال یا زیادہ سے زیادہ 100 سال پر محیط ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے 1450 سال پہلے جو آپ نے پیشین گوئیاں کی ہیں، اور دنیا خدا جانے 14,500 سال بھی برقرار رہے، آپ کی تب تک کے لیے بھی جو پیشین گوئیاں ہیں اس میں سے ایک بھی پیشین گوئی آج تک نہ غلط ہوئی ہے، اور خدا کی قسم نہ قیامت تک غلط ہوگی۔ انہی پیشین گوئیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہم پیشین گوئی ہے کہ میرے بعد بہت سے لوگ اٹھیں گے اور دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، سمجھ جاؤ وہ کذاب ہیں، دجال ہیں، جھوٹے ہیں، مکر و فریب کو لیے ہوئے۔ اور یہ فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد بھی دعوے کرتے رہے اور امت کو گمراہ کرتے رہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نبوت سے جڑا ہوا ہر مسئلہ بنیادی اور ضروری اور فرض اور ایمان کے درجے کا ہے، اور امت مسلمہ کے پاس اس کی کوئی معلومات ہی نہیں ہے۔ کم سے کم پڑھے لکھے آدمی کے پاس بھی جو موبائل فون وہ رکھا ہوا ہے، اس کے سلسلے میں پوچھئے، اس کی پوری معلومات اس کمپنی کے اونر سے زیادہ اس کے پاس ہے۔ لیکن ایمان سے جڑا ہوا مسئلہ نبوت کا اس سلسلے میں امت کے پاس معلومات نہیں ہے اور دلچسپی نہیں لے رہی ہے۔ یہ بہت زیادہ دکھ کے افسوس کی بات ہے، اور ایمان پر ڈاکہ پڑتا رہے گا۔ ایمان سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ اس سلسلے میں آج ہماری اس مسجد میں ختم نبوت کی نگرانی میں یہ موضوع پر جو ہے آپ حضرات کے سامنے جو اس موضوع سے لگے ہوئے ہیں، مستقل سفر کر رہے ہیں، مولانا ارشد علی صاحب قاسمی زید مجدہ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے، اور ہمارے اپنے الیاس نگر کے علماء اور وہاں کا ایک طبقہ جو لگا ہوا ہے، جو مولانا کو یہاں پر لے کر آئے ہیں، اس میں خاص طور پر ہمارے کرم فرما مولانا سلیم صاحب ہیں، وہ اس سلسلے میں اور بات آپ کے سامنے رکھ کر مولانا کو جو ہے آنے کی دعوت دیں گے۔ دعا فرمائیں، توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ اس موضوع کو سمجھیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، عرض یہ کرنی ہے کہ اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اعمال کے فتنے اور ایک عقائد کے فتنے۔ عقائد کے فتنے اب بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کر کے اس عقیدے کو بگاڑ رہے ہیں،
اور بگاڑ ہی نہیں رہے ہیں، کئی لوگ، کئی مسلمان اس عقیدے میں، غلط عقیدے میں مبتلا ہو کر مرتد ہو چکے ہیں۔ اور یہ مرتد ہونے کی بات امریکہ لنڈن کی نہیں ہے، بنگلور ہی کے ہیں، ہمارے ایریے کے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، شکیل بن حنیف ایک آدمی ہے بہار کا، وہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور الحمدللہ ہماری جو مجلس ہے، مجلس تحفظ ختم نبوت بنگلورو حلقہ الیاس نگر، اس کا جو اصل مقصد ہے مسلمانوں کے عقائد کو درست کرنا اور ہر طرح کے باطل عقائد اور ارتدادی فتنوں سے امت کے ایمان کی حفاظت کی مقدور بھر کوشش کرنا، یہ مجلس کا مقصد ہے۔ تو اسی کے تحت یہ مجلس الحمدللہ لگاتار کام کر رہی ہے۔ علاقے کے کارگزاریاں آتی رہتی ہیں، نظریں ڈالی ہوئی ہیں کہ کون سے فتنے کہاں کہاں ہیں اور کیسے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کو میں بتاؤں، مسجد منہاج کے پاس، منہاج نگر میں، یہیں پر جو ہے ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ ابھی ہم چند مہینہ پہلے 10,000 پامفلیٹس 20 مساجد میں تقسیم کیے۔ اس میں شکیل بن حنیف کو ہم نے غلط ثابت کیا کہ یہ مہدی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حدیث کی روشنی میں ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو مسجد منہاج کے پاس ہمارے اراکین جب یہ پامفلیٹ تقسیم کر رہے تھے تو یہ دیکھنے میں آیا کہ 2 نوجوان اس پامفلیٹ کو لیے اور یہ کہہ رہے تھے یہ تو ہمارے خلاف ہے، اور اس طرح کہہ کر پامفلیٹ کو مدیر کر پھینک دیے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، حضور کا نام ہے۔ تو یہ جو ساتھی ماجرا دیکھ رہا تھا وہ آگے بڑھا بات کرنے کے لیے، مگر وہ بھاگ گئے۔ ہمارے علاقوں میں قادیانی لوگ ہیں، غیر محسوس طریقے سے محنت کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ ابھی 1 مہینے پہلے کی بات ہے، جو سربنڈا ہے، سربنڈے کی طرف سے نوجوانوں سے مجھے کال آئی کہ ایک نوجوان قادیانی شام کے 4 بجے روزانہ آ کر انفرادی طور پر نوجوانوں پر محنت کر رہا ہے اور مرزا غلام محمد قادیانی کے تعلق سے ذہن بنا رہا ہے۔ یہ بھی رپورٹ آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اب جو بڑی تیزی سے فتنہ پھیل رہا ہے، فتنہ گوہر شاہی، یہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ بنگلور کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اس کے عقائد کو مسلمان مان کر مرتد ہو چکے ہیں۔ اور ان مرتدین میں صرف مرد حضرات نہیں، مستورات بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ اور حال تو اب یہ ہو گیا ہے، اتنے افسوس کی بات ہے، اکثر نوجوانوں کے فیس بک سٹیٹس میں، واٹس ایپ سٹیٹس میں گوہر شاہی کی ویڈیوز کلپ آئے ہیں، تصاویر آ رہے ہیں۔ وہ اس فتنے کے بارے میں نہیں جان رہے، بس اس کی چھوٹی سی تقریر سن لی جو اچھی لگی، دل کو چبھ رہی ہے اور اس کو مان رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہے، یہ ملعون ہے، یہ نبی کا گستاخ ہے، یہ خدا کا گستاخ ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ لا علمی طور پر کئی مسلمان نوجوان ان فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور ہمارے یہ جلسے کرنے کا مقصد یہ ہے ان فتنوں سے امت کو آگاہ کیا جائے اور امت کا ایمان بچ جائے۔ اسی کے پیش نظر ہم یہ جلسے رکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری مجلس کے تحت بہت ساری خدمات ہیں۔ ہر اتوار الگ الگ مسجد میں، الگ الگ محلے میں گشت کرتے ہیں، پھر مغرب کے بعد عقائد پر بات ہوتی ہے، اور مستورات میں ہر چاشمبہ بات ہوتی ہے۔ مختلف خدمات ہیں، مگر میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے جو مہمانان خصوصی ہیں، مقرران، وہ 2 ہیں۔ ایک تو حضرت مولانا ارشد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ تلنگانہ و آندھرا پردیش کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ حضرت کی تقریر ہوگی، فتنہ قادیانیت و گوہر شاہی کے کفریہ عقائد، ان کے کیا کیا عقائد ہیں یہ ہم کو سمجھنا ہے، جب سمجھیں گے تو پھر بچیں گے۔ اور ایک جو مہمان خصوصی ہیں، حضرت اقدس مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم رشادی، حضرت بھی ابھی قریب میں تشریف لائیں گے۔ حضرت کا بھی بیان ہوگا، دونوں حضرات کا 1-1 گھنٹہ بیان ہوگا، مگر آپ پہلے نیت کو درست کریں، جو بھی ہم سنیں گے، سمجھیں گے اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے۔ پھر ہم سب پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان فتنوں کے خلاف ہمیں کام کرنا ہے،
ہم ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرنا ہے، مجلس کا ساتھ دینا ہے۔ اب ایک مختصر بات بتا کر اپنی جگہ لے لیتا ہوں، پھر میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں۔ تلنگانہ میں کریم نگر ضلع ہے، وہاں ایک ملم پلی بستی ہے، وہ پوری بستی، آپ اس کو غور سے سنیں، پوری بستی 40 سال سے قادیانیت میں تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتی تھی، حضور کو نہیں مانتی تھی 40 سال سے، مگر آج سے 5 سال پہلے حضرت اقدس کی مجلس کے اراکین علماء وہاں جاتے رہے، 15-20 سال تک جا کر محنتیں کرتے رہے، تو آج سے 5 سال پہلے پوری بستی قادیانیت سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لی۔ اور پھر ایک آدمی باقی تھا قادیانیوں کا صدر، اسی مہینے نومبر مہینے میں 8 تاریخ کو الحمدللہ وہ قادیانیوں کا صدر بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو ہم کو مایوس نہیں ہونا ہے، اگر ہم بھی مل جل کر اس طرح محنت کریں گے ہمارے علاقے سے بھی فتنے ختم ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی امت کے ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ تو سب آخر تک بیٹھیں گے، دعا ہونے تک بیٹھیں گے، بیچ میں درمیان میں نہیں اٹھیں گے، اور پھر مجلس کا ساتھ دیں گے۔ تو میں حضرت اقدس کی خدمت عالیہ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور ہم سب کو فتنہ قادیانیت و گوہر شاہی کے کفری عقائد تفصیل کے ساتھ سمجھائیں، تاکہ ہم آئندہ چل کر کام کریں، اور یہ ہم جو کام کریں گے موت تک کریں گے، صرف چند سال نہیں، موت تک کریں۔ سب ہاتھ اٹھائے، کب تک کریں؟ موت تک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا آخر الانبیاء وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بھائیوں، نوجوان دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین اور آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے بھیجی گئی ہے۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے۔ آپ علیہ السلام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے قائم اور دائم رہے گی۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ آسمان سے نازل کی گئی کتابوں کا فائنل، آخری اور فائنل ایڈیشن ہے قرآن مجید۔ اب قیامت تک کوئی کتاب اللہ کی طرف سے نہیں بھیجی جائے گی۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔
یہ ہمارا بلیف ہے، ہمارا عقیدہ ہے، یہی پورے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ باتوں کی پیشن گوئی بھی فرمائی ہے۔ اس میں اس بات کی پیشن گوئی فرمائی کہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ سیکون فی امتی، ان قریب میری ہی امت میں سے کس کے خلاف بغاوت کریں گے؟ میری نبوت کے خلاف۔ بغاوتیں تو کئی ہوتی ہیں، لیکن اس بغاوت کو کیا نام دیا جائے جو رسول اللہ کے ساتھ کی جائے، اللہ کے نبی کی نبوت کے ساتھ بغاوت کی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان قریب فی امتی، میری امت میں سے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ لیکن امت کو آگاہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیونکہ لوگوں نے بہت سی قسمیں بیان کی ہیں، ذلی نبی، بروزی نبی، تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی، یہ ساری قسمیں بوکس ہیں، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کفر ہے، چاہے وہ کوئی بھی کرے، نبوت کا دعویٰ کفر ہے۔ اور نبوت کے دعوے دار کو اگر کوئی مانتا ہے وہ بھی کفر ہے۔ اگر کسی جھوٹے نبی کی نبوت پر شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا خبردار کوئی آدمی اس سے اس کے نبی ہونے کا ثبوت یا دلیل پوچھے، نہ دلیل پوچھیں گے نہ ثبوت پوچھیں گے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی دلیل یا ثبوت پوچھتا ہے تو یہ ثبوت پوچھنے والا دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، جھوٹے سے ثبوت بھی نہیں پیچھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں تو پھر دلیل اور ثبوت کی کیا کس سے پوچھیں گے آپ لوگ؟ تو یہ جو عقیدہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اسی عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ لوگ پوچھتے کیا ہے یہ ختم نبوت؟ یہ ہے ختم نبوت کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو آخری نبی، آخری رسول ماننا، آپ کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے کا دل کی گہرائیوں سے یقین کرنا کہ آپ آخری نبی ہیں، اور یہ بھی یقین رکھنا کہ آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کفر ہے۔ لیکن حضور نے تو پیشن گوئی فرمائی کہ میرے بعد جھوٹے پیدا ہوں گے، بات تو نہیں فرمایا، یہ فرمایا ان قریب۔ حضور مدینے میں موجود ہے، یمن میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ابھی حضور موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو اشارہ کیا
اس صحابی رسول نے بہت منصوبہ بند طریقے سے اس کا قتل کر دیا، جن کا نام تھا فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سمجھ میں آ گیا کہ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والی کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی سزا قتل ہے۔ ایک دوسرا شخص نبی ہونے کا دعویٰ کیا، یہ یمامہ کا رہنے والا تھا، جس کا نام تھا مسیلمہ، یہ قبیلہ بنو حنیفہ کا تھا۔ اس نے حضور کو خط بھیجا تھا، جس کے اندر اس نے لکھا کہ یہ خط من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ یہ خط مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام۔ دو آدمی وہ خط لے کر حضور کے پاس آئے تھے، جس میں اس نے کہا تھا آدھا ایریا آپ لے لیجئے، آدھا ایریا میں لے لیتا ہوں، آدھے کے آپ نبی، آدھے کا میں نبی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ دو آدمی سے پوچھا کہ کیا تم بھی اس کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مانتے ہیں، تبھی تو خط لے کے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سفیروں کو، میڈیٹروں کو قتل کرنے کا قانون نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا، کہ تم نے ایک جھوٹے کو نبی مان لیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کفر ہے۔ اور اس کو جو لوگ نبی مانیں گے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سرے دست آپ کو کیا سمجھانا ہے؟ عقیدہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو ہم نبی نہیں مانیں گے، کسی کو نبی نہیں مانیں گے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے تو ہمارے نزدیک وہ کفر ہے۔ اگر اس کے فالوورز بہت زیادہ ہوں، کروڑوں رہنے دیجئے، وہ بھی کافر ہے ہمارے نزدیک، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیونکہ 1,00,000 گدھے اگر ایک طرف جمع ہو جائیں تو گھوڑے نہیں بن جاتے ہیں، گدھے گدھے ہوتے ہیں، چاہے 1,00,000 ہو یا 1 کروڑ ہو۔ تو اگر کوئی حضور کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے تو وہ کافر، جو دعویٰ کرتا ہے وہ کافر، یہ سب کافر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک بات سمجھیے، اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی بھی مانتا ہو، رسول بھی مانتا ہو، امام الانبیاء بھی مانتا ہو، شافی محشر بھی مانتا ہو، بشیر بھی مانتا ہو، نذیر بھی مانتا ہو، رحمت للعالمین بھی مانتا ہو، شافی المذنبین بھی مانتا ہو، کوئی آدمی کہتا ہے میں یہ سب مانتا ہوں، صرف آخری نہیں مانتا، وہ مسلمان ہوگا؟ وہ مسلمان ہوگا؟ وہ مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے آپ کو آخری نبی کہا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن نے کہا آپ آخری نبی ہیں۔ اتنی وضاحت، اتنی صراحت کے بعد بھی کچھ لوگوں کی قسمت میں بدبختی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے کچھ بدبخت آپ کے شہر میں بھی رہتے ہیں، آپ کے کرناٹک میں تو بہت ہے، آپ کے شہر بنگلور میں بھی ہے، بہت سے ہیں، اور بالکل آپ کے قریب کے علاقوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، نہ مانیں، ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔ کئی لوگ نبی ہی نہیں مانتے، ہم کو کوئی اعتراض ہے؟ جیسے کرسچنز ہیں، وہ ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، نہ مانیں، ہمارے نبی محتاج تھوڑے ہی ہیں۔ ہمارے ملک میں رہنے والے بہت سے غیر قوم ہیں، نہیں مانتے، نہ مانیں۔
چاند کو چاند نہ ماننے سے چاند پر کیا فرق پڑے گا؟ سورج کو کوئی سورج نہ مانے کیا فرق پڑے گا؟ ایسے ہی اگر کوئی ہمارے نبی کو نہ مانے ہمارے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر یہ بھی ہمارے نبی کو نبی نہ مانتے ہم کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بدبخت اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنا انٹروڈکشن ایک مسلمان کی حیثیت سے کراتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے بلکہ ہمارے نبی کے بعد ایک اور شخص کو نبی مانتے ہیں۔ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، نہ مانے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اگر وہ یہ اعلان کرے کہ ہمارا تعلق اسلام سے نہیں ہے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارا ایک الگ مذہب ہے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہزاروں مذاہب ہیں، ان میں سے ایک مذہب یہ بھی ہوتا، ہم کو کوئی اعتراض تھا؟ کوئی اعتراض نہیں۔ ہمارے بغل میں غیر بھائی رہتے ہیں، ہم سے کوئی اعتراض نہیں۔ ادھر بازو میں ہمارا ایک غیر مسلم بھائی رہتا ہے، وہ ہمارے اللہ کو بھی نہیں مانتا، وہ ہمارے نبی کو بھی نہیں مانتا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ویسے ہی ان سے بھی ہمارا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگر یہ کہتے کہ ہمارا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا ایک الگ مذہب ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ اس شخص کی طرف جس کو یہ نبی مانتے ہیں۔ کون ہے وہ لوگ؟ سوشل میڈیا پر اپنا تعارف احمدیہ مسلم کمیونٹی کے نام سے کراتے ہیں۔ وہ لوگ جو سوشل میڈیا سے دین سیکھتے ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں، ذرا چوکنا رہیے۔ آج کل بڑا شوق ہے نا ہمارے نوجوان بچوں کو، ارے بھلے امام صاحب سے کیا پوچھتے یارو، گوگل سے پوچھیں گے، جیسے کہ گوگل ان کا سگا ہے۔ گوگل مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے، یوٹیوب مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے، پھر کاہل کے لیے سیکھنے جا رہے ہیں وہاں سے؟ یوٹیوب ایک ڈمپنگ یارڈ ہے، سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ بھی ایک تقریر کر کے ڈال دیجئے، یہ بھی ایک تقریر کر کے ڈال دیں، اس کے اوپر پڑی رہے گی۔ 100 بچے 100 تقریریں کر کے ڈال دیں، یوٹیوب کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یوٹیوب ایک ڈمپنگ یارڈ ہے، اور ہمارے بچے وہاں جا کے دین سیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کام کرتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، ان کا سلوگن ہے، ان کا سلوگن ہے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں رسول سے نعوذ باللہ نفرت ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ ان کے سینوں میں جو دل ہے نا، اس دل میں اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن نفرت ضرور ہے۔ یہ جو احمدیہ مسلم کمیونٹی یا احمدیہ مسلم جماعت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ بدبخت یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں۔
یہ اللہ کے نبی کے بعد 1840 میں پنجاب میں پیدا ہونے والے ایک شخص کو جس کا نام مرزا غلام احمد تھا اس کو نبی مانتے ہیں، اس کو نبی مانتے ہیں۔ جو وہ جس گاؤں میں رہتا تھا اس گاؤں کا نام ہے قادیان، اسی لیے ان کو قادیانی کہا جاتا ہے۔ میں بہت لمبی گفتگو ہوگی، میں وہ ساری گفتگو میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ ایک بات میں آپ کو قادیانیت کے تعلق سے سمجھاتا ہوں، اس کے بعد اپنے دل کی گہرائیوں میں بسے ہوئے ایمان میں غیرت ایمانی ہے یا نہیں، جائزہ اپنا لے کے دیکھ لینا، اپنا جائزہ لے کے دیکھ لو۔ ان قادیانیوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ 2 مرتبہ دنیا میں بھیجنا طے کیا تھا۔ سنا کبھی آپ نے؟ کسی مولانا سے، کسی کتاب میں پڑھا، کسی تفسیر میں پڑھا، آپ نے حدیث کی کسی کتاب میں پڑھا؟ حضور نے فرمایا ہو کہ میں دوبارہ آنے والا ہوں؟ حضور نے کبھی سنا آپ نے مسجدوں میں؟ لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ حضور 2 مرتبہ آنے والے ہیں۔ پنرجنم اسلام میں ہے یہ عقیدہ؟ اسلام میں ہے یہ عقیدہ؟ اگر ہم میں سے کوئی کسی قادیانی کے مرنے کے بعد اس کے گھر کو پہنچ جائیں اور یہ کہیں، جا کر کھٹکا بجائیں، وہ باہر نکل کے پوچھے کون ہے؟ بولے آپ کے ابا ہیں، آپ کے ابا ہیں۔ بولے ہمارے ابا تو مر گئے، بولے جنم لے کے آئے ہیں ہم آپ کے ابا کی شکل میں۔ قبول کریں گے یہ لوگ؟ ہم کو قبول کریں گے یہ لوگ؟ لیکن حضور کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا ہے کہ حضور 2 مرتبہ حضور کی بعثت ہوگی، بلکہ انہوں نے لکھا ہے کتابوں کے اندر پہلی مرتبہ حضور مکے میں آئے تھے تو اس وقت آپ محمد ابن عبداللہ تھے۔ دوسری مرتبہ اللہ نے آپ کو نعوذ باللہ مبعوث کیا ہے قادیان میں۔ قادیان میں مبعوث کیا ہے، لیکن شکل یہاں پر بدل گئی۔ پہلے محمد ابن عبداللہ آپ تھے، اب نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو گئے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے پہلے آپ مکے میں آئے تھے تو جن لوگوں نے آپ کو نہیں مانا تو کافر کہلائے، وہی دوبارہ آئے ہیں، اگر ان کو نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی کتابوں میں آپ کو مجھے کافر لکھا ہے، آپ کو مجھے کافر لکھا ہے۔ ان کی نظروں میں ہم سب کافر ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعا، اس نے کہا کہ جس نے مجھ میں اور محمد میں فرق کیا ہو، من فرق بینی و بین المصطفیٰ، جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا ہو، اس نے مجھے پہچانا نہیں، میں مصطفیٰ ہوں، میں مصطفیٰ ہوں، نعوذ باللہ۔ اور یہ طبقہ جو اس کو نبی مانتا ہے، اس کو محمد ہی سمجھتا ہے۔ کیوں؟ حضور کی ازواج مطہرات کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ماں۔ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی بیویاں
ہماری مائیں ہیں، ہماری مائیں ہیں۔ اسی لیے حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ازواج مطہرات سے نکاح اللہ نے جائز نہیں رکھا تھا، کیونکہ وہ ہماری مائیں ہیں۔ انہوں نے اس بدبخت کو حضور کی جگہ لا کر کھڑا کیا اور اپنی بیوی کو اس نے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے، ام المومنین ہے۔ کتابوں میں وہی لکھا ہوا ہے۔ حضور کے گھرانے کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، یہ لوگ مرزا کے گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں۔ حضور کو دیکھنے والوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں جو لوگ حضور کو دیکھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ مرزا پر ایمان لانے والے کو صحابہ کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ مرزا نے کہا کہ مکہ اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ کب تک رہے گا؟ کبھی نہ کبھی تو سوکھے گا۔ اس نے کہا مکہ مدینے کا دودھ سوکھ گیا ہے، وہاں جا کے کیا کرو گے؟ قادیان آؤ، قادیان آؤ۔ اس نے کہا کہ جو قادیان نہیں آتا مجھے ڈر ہے اس کے ایمان کے سلسلے میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے قادیانیت، اور اس کی تبلیغ ہو رہی ہے آپ کے بستیوں میں۔ کچھ کرنے کا ارادہ ہے؟ واقعی سچ، وعدے تو کئی کرتے ہیں، اس میں ایک اضافہ تو نہیں ہو رہا؟ یہ ہو رہا ہے ہماری بستیوں میں۔ ہمارے نبی کے خلاف بغاوت، قرآن کے خلاف بغاوت۔ قرآن کے بارے میں اس بدبخت نے لکھا ہے، بولے قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب میری منہ کی باتیں ہیں۔ بولا بولے قرآن ہے کیا؟ اللہ کی کتاب میرے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ کفر ہمارے مسلمان بھائیوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ پوری قادیانیت کا مختصر تعارف میں نے آپ کو اس کم وقت میں کرا دیا تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے قادیانیت کیا بلا ہے۔ ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے کسی نے پوچھا کہ غیر احمدی، وہ لوگ ہم کو غیر احمدی کہتے ہیں، اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ غیر احمدی کا اگر معصوم بچہ مر جائے کیا اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں پڑھ سکتے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ حضور وہ تو معصوم بچہ ہے، بڑا ہو کے احمدی ہو سکتا تھا، ہوگا، آپ کی نبوت کو مانتا ہوگا، لیکن موقع نہیں ملا اور اس کی وفات ہو گئی، کیوں نہیں پڑھنا چاہیے اس کا جنازہ؟ تو مرزا کہتا ہے پھر کافر کا جنازہ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ کافر کے بچے کا، اس کا بھی پڑھو۔ ہمارے بچوں کو لے جا کے کافروں کی صف میں کھڑا کرتا ہے یہ بدبخت۔ خود مرزا کی پہلی بیوی سے 2 لڑکے تھے، نہ وہ بیوی اس پر ایمان لائی نہ وہ بچے اس پر ایمان لائے۔ مرزا کی حیات میں ایک بیٹا مر گیا تھا، مرزا فضل، مرزا نے جنازہ نہیں پڑھا اس کا۔ آخر میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں۔ ایک شخص نے مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایم اے سے ایک مرتبہ پوچھا، اس نے پوچھا کہ حضور ہم وہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں جو کلمہ غیر احمدی پڑھتے ہیں؟
یعنی آپ میں جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ جب ہمارے نبی الگ ہیں تو کلمہ الگ کیوں نہیں ہے ہمارا؟ ہمارا کلمہ الگ ہونا چاہیے نا. ہم وہی کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے کہا کہ دیکھو کلمے میں تبدیلی کی ضرورت اس وقت میں پیش آتی تھی جب محمد کے علاوہ کوئی اور دنیا میں آیا ہوتا. جب محمد ہی دوبارہ تشریف لائے ہیں تو کلمے میں تبدیلی کی ضرورت کیا ہے؟ جب جا کے آپ ان کو پکڑیں گے تو یہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مولانا جھوٹ بول کے گئے، ہم حضور کا ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں. مراد کس کو لے رہے ہیں؟ گنبد خضرا کے نیچے آرام فرمانے والے محمد رسول اللہ کو مراد لے رہے ہیں، یا قادیان میں کے قبرستان میں سوئے ہوئے اس بدبخت کو مراد لے رہے ہیں محمد سے؟ میرے دوستو، یہ ہے وہ فتنہ جو آپ کی گلیوں میں آج کل کام کر رہا ہے. آپ کے شہر میں ان کی عبادت گاہ موجود ہے. کہاں ہے جی وہ؟ ولسن گارڈن میں. ان کی عبادت گاہ یہاں موجود ہے، احمدی مسجد کے نام سے. ہے کچھ پتا؟ ہمارے مذہب کے خلاف کیسی بغاوت ہو رہی ہے، رسول اللہ کے خلاف کیسی بغاوت کی جا رہی ہے. یہ ہے وہ سنگین فتنہ. آپ سوچ رہے ہوں گے صرف بنگلور ہی میں ہے کیا؟ نہیں، پورے ملک میں ہے. صرف ہندوستان میں ہے؟ نہیں، دنیا کے 110 ملکوں میں پائے جاتے ہیں. خوب پروموٹ کیا جا رہا ہے اس کو، خوب ابھارا جا رہا ہے. اسلام دشمن طاقتوں نے خوب ان کو محفوظ راستے فراہم کیے ہیں. مسئلہ ہماری غیرت ایمانی کا ہے. واقعی ہم کو اپنے نبی سے محبت ہے. باپ کے دشمن کو نہیں چھوڑتے، نبی کے دشمنوں کو ایسے آزاد چھوڑ دو گے؟ آپ پوچھیں گے کیا کریں؟ کچھ نہیں کرنا ہے. یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، یہاں قتل نہیں کر سکتے. نہ کرنا ہے، نہ اجازت ہے، نہ قانون ہے. پھر کیا کرنا؟ لوگوں میں اویئرنیس لانا، جیسے میں لا رہا ہوں آپ میں. اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ تک پہنچ گیا، آپ کسی اور تک پہنچیے، اسے بتائیے کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے شہر میں. دوسری بات، قادیانیت چھوڑ رہا ہوں میں. دوسری بات، حدیث میں اللہ کے نبی نے پیشن گوئی فرمائی قرب قیامت حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. حضرت مہدی پیدا ہوں گے. کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، مکے میں ظاہر ہوں گے. اس کے بعد دجال نکلے گا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، پھر وہ دجال کو قتل کریں گے. شارٹ میں یہ عقیدہ ہے ہمارا. مہدی پیدا ہوں گے، دجال نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. تینوں الگ الگ ورڈ ہے، غور کریے. مہدی پیدا ہوں گے، دجال نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے؟ آسمان سے. پیدا نہیں ہوں گے، نازل ہوں گے. پیدا نہیں ہوں گے، نازل ہوں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. بہار میں ایک صاحب رہتے تھے بیچارے بے روزگار. ان کو کچھ نہیں سوجی تو سوجی ان کو مہدی بننے اور عیسیٰ بننے کی سوجی بیچاروں کو.
عجیب لوگ ہیں. اس نے دعویٰ کیا کہ قرب قیامت جس عیسیٰ کے آنے کا تذکرہ ہے علماء سمجھ نہیں پائے ان حدیثوں کا مطلب. اب ان کے ایک ہی عقل مند کا ہم کو انتظار تھا تاکہ آ کے یہ پدی پدی کا شوربہ ہم کو حدیث سمجھائے. یہ کہتا ہے کہ 1400 سال میں علماء نے حدیثوں کو سمجھا ہی نہیں. پھر کیا مطلب ہے جناب؟ بولے میں ہوں عیسیٰ، میں ہوں عیسیٰ. ہوں گے آپ عیسیٰ، لیکن ہم کو وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ کا انتظار ہے. آپ ہوں گے عیسیٰ، ہو سکتا ہے آپ کا نام ہوگا، لیکن ہم کو جس عیسیٰ کا انتظار ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. اور آپ شکیل بن حنیف ہیں، آپ کے باپ کا نام حنیف ہے. اور ہمیں جس عیسیٰ کا انتظار ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرما کر فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. یہ ہماری قدرت کا تماشا دیکھو کہ ہم نے آدم کو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کیا اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے ماں سے پیدا کیا. یہ ہماری قدرت ہے. جس وقت حضرت جبرائیل آ کر حضرت مریم سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں بچے کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، حضرت مریم نے فرمایا مجھے بچہ؟ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ. بچہ مجھے؟ کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا اور میں نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا، مجھے بچہ کیسا ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا قال کذالک، قال کذالک. کیا ایزی جواب دیا، بولے ایسے ہی ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہے، ایسے ہی ہوگا، یہ خدا کا فیصلہ ہے. تو ہم کو جس عیسیٰ کا انتظار ہے وہ عیسیٰ بن حنیف نہیں، عیسیٰ ابن مریم کا انتظار ہے. عیسیٰ بن حنیف دنیا میں کئی ہو سکتے ہیں، اس میں سے ایک باولا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم کو عیسیٰ بن حنیف کا انتظار نہیں ہے، ہم کو عیسیٰ ابن مریم کا انتظار ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. وہ عیسیٰ کا انتظار ہے. یہ باولا اعلان کر دیا، ہمارے نوجوان بچے بھاگ رہے اس کے پیچھے. کیا ہوا جی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے جا رہی. ٹریٹمنٹ اس کا کرانا، آپ کا کرانا، کس کا کرانا؟ ٹریٹمنٹ کس کا کرانا، اس کا یا آپ کا؟ کس کا ٹریٹمنٹ کرانا ہے، کس کو؟ غور کر کے دیکھیے. ہم کو حضرت عیسیٰ کا ضرور انتظار ہے، ہمیں انتظار ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہمیں انتظار ہے حضرت عیسیٰ کا. لیکن عیسیٰ بن حنیف کا انتظار نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم کا انتظار ہے. عیسیٰ بن حنیف کا انتظار نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم کا ہمیں انتظار ہے. اس عیسیٰ کا انتظار ہے جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. اس عیسیٰ کا ہمیں انتظار ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بتایا ہے. ہمارے بچوں کو عقیدے معلوم نہیں، سننا بھی نہیں چاہتے، سیکھنا بھی نہیں چاہتے. بالکل نہیں، بالکل نہیں.
جمعہ کے دن ہم کو انتظار رہتا ہے خطیب صاحب کی تقریر ختم ہو، اس کے بعد خطبہ ختم ہو، پھر میں آخر میں جاؤں اور لاسٹ صف میں نماز پڑھوں اور پہلے مسجد سے میں باہر نکلوں۔ یہی ہے نا ہماری خواہش، سب سے آخر میں آؤں، سب سے پہلے باہر نکل جاؤں۔ بغیر انعام کے اتنا اچھا پابندی سے کام کرتے ہیں ہمارے نوجوان، یہ ہے ہمارا مزاج۔ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ آج شکیل بن حنیف کو نبی عیسیٰ مان رہا ہے، آپ کے اس شہر میں بھی۔ الیاس نگر کے علاقے میں تو تبلیغ کرتے پھر رہے تھے۔ نوجوانوں، ایک علامت بتاتا ہوں، ان کی یاد رکھو، علامت بتاتا ہوں، یاد رکھو۔ چھپ چھپ کے ملیں گے آپ سے، کونے میں لے جا کے بات کریں گے آپ سے۔ کونے میں لے جا کے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے دین کی؟ یہاں بٹھا کے بات کرو نا بھائی۔ لیکن نہیں، سب جانے کے بعد آپ کو پکڑیں گے، گلی میں لے جا کے بات کریں گے، کونے میں لے جا کے بات کریں گے، ہوٹل میں لے جا کے بات کریں گے، چائے بسکٹ کھلا کے بات کریں گے۔ ارے صاحب، دین کی بات ہے یا مسجد میں بٹھا کے کرو نا جی۔ شادی کر لیے، لیگل بیوی ہے، سب کے سامنے بٹھا کے لے جاؤ گاڑی پہ؟ نہیں، چھپ چھپا کے بٹھا کے لے جا رہی تو دال میں کچھ کالا ہے، اللیگل ہے۔ لیگل ہے، عقد کیے ہیں، ولیمہ کیے ہیں، آدمی سسرال کی دی ہوئی گاڑی پر بے شرمی سے دن دناتے ہوئے بیوی کو بٹھا کے لے جاتا، خود خریدی ہوئی گاڑی پہ لگ گئے ویسا۔ ذرا شرم محسوس کرتے ہمارے نوجوان بچے؟ ہے تو کریں گے نا۔ تو یہ ہماری لیگل بیوی کو آدمی دن دناتے ہوئے لے کے جائیں گے نا جی۔ دین کی بات ہے، حق ہے، سچ ہے، یہاں آؤ مسجد میں بیٹھ کے بتاؤ۔ کونے میں لے جا کے سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نوجوانوں یاد رکھو، بڑے حضرات کو نہیں پکڑیں گے یہ لوگ، صرف نوجوان، یوتھ ان کا نشانہ ہے، یوتھ ان کا ٹارگٹ ہے۔ نوجوان بچوں کو پکڑیں گے اور یہ کہیں گے، کونے میں لے جا کے بولیں گے، اب علامات قیامت پر آپ کو کچھ معلومات ہیں؟ بولے اب تک تو نہیں ہے، لیکن ایک علامت تو دیکھ لیا، تو ہے۔ بولنا کیا ہے؟ تو ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت میں آپ کی بستیوں میں یہ کام کر رہے ہیں، آپ کو، آپ کی نسلوں کو، آپ کی اولاد کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شکیل بن حنیف عیسیٰ ہے۔ اسلام کا معاملہ بڑا نازک ہے، ایمان کا معاملہ بہت نازک ہے۔ صحیح تھا، نہیں مانا، ایمان جائے گا، غلط تھا، مان لیا، ایمان رخصت ہو جائے گا۔ اب آپ سوچ کے دیکھیے، ایک طرف مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہونے کا بلکہ محمد ہونے کا دعوے دار ہے، نعوذ باللہ، ایک طرف یہ شکیل بن حنیف کھڑا ہوا ہے جو عیسیٰ ہونے کا دعوے دار ہے۔ ایک 5 منٹ برداشت کریں گے مجھے بھی؟ 1 گھنٹہ نہیں، اتنی تکلیف آپ بھی اصل ہے، نہیں، اتنی تکلیف ان لوگوں کو میں نہیں دوں گا۔ ایک اور فتنہ اس وقت میں شاید میری معلومات کے مطابق، حضرت ایک خطے کلام، اس لائن کے اسپیشلسٹ ہیں حضرت، سمجھ میں آئی بات ہے، پورا وقت ہم لوگ دیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور فتنہ ہے میری اپنی تحقیق اور معلومات کے مطابق، کیرلا، کرناٹکا، مہاراشٹر، ہمارے حیدرآباد میں بھی ہے، اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن کیرلا، کرناٹکا،
مہاراشٹر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دو ہو گئے، ایک نبی ہونے کا دعوے دار ہے، ایک عیسیٰ ہونے کا دعوے دار ہے، ایک تیسرا ہے فتنہ گوہر شاہی۔ فتنہ گوہر شاہی، یہ کیا بلا ہے؟ یہ کیا بلا ہے؟ یہ پیری مریدی کے لائن کے لوگ ہیں۔ لیکن یہ آپ کے شہر میں بھی کئی پیری مریدی کے لوگ ہوں گے، کئی ہوں گے، لیکن یہ اس میں سے بالکل الگ ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا کیا ہے؟ آج کل ہمارے بچے سوشل میڈیا پہ بہت اس کو سن رہے ہیں۔ وہ ایک ٹخلا آتا دیکھیے، فرینچ داڑھی رہتی، گنجا ہے انہیں، جس کا نام ہے یونس الگوہر شاہی۔ بہت سے مسلمان بچے اس کا شارٹ کلپ وہ واٹس ایپ پہ رکھ رہے ہیں، فیس بک پہ رکھ رہے ہیں، جانتے ہی نہیں۔ ایک آدھ کلپ اچھا دکھا تو ختم، اس کو رکھ لیا۔ دوستو، اگر کسی طرف سے سانپ آیا، بچھو آیا، ایک طرف سے یہ آیا، تو میری اجازت یہ ہے کہ چپل لے کے پہلے اس کو مارو، سانپ کو چھوڑ دو۔ سچ کہہ رہا ہوں میں، سچ کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ سانپ زیادہ سے زیادہ جان لے گا، ایمان تو نہیں لے گا نا، یہ تو ایمان کھا جائے گا۔ ان کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کئی کہنے ہیں ان کے، اس میں سے دو تین باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ شریعت کا کوئی حکم اہل طریقت پر لاگو نہیں ہوتا۔ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، ان کا کہنا ہے۔ قرآن نے نہیں کہا، حدیث نے نہیں کہا، آقا دو جہاں نے نہیں فرمایا، صحابہ نے امت کو نہیں بتایا، یہ بتا رہے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ اور شریعت کا یعنی قرآن کا کوئی قانون اہل طریقت پر لاگو نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ ہم جو چاہے کریں گے۔ وہ بازاروں میں آوارہ سانڈ پھرتا ہے، دیکھیے، آوارہ سانڈ، نہیں سمجھتے؟ سانڈ نہیں سمجھتے؟ وہ اماں کا شوہر، آوارہ سانڈ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا مذہب عشق کا مذہب ہے۔ ہمارا مذہب عشق کا مذہب ہے، لہذا طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے۔ سمجھاتا ہے لوگوں کو، امریکہ کا قانون انڈیا میں نہیں چلتا، انڈیا کا قانون امریکہ میں نہیں چلتا، دونوں کے قانون الگ الگ ہیں، لہذا ہم الگ ہیں، تم الگ ہیں۔ ہم الگ ہیں، تم الگ ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اہل شریعت یعنی آپ اور میں، ہمارے لیے یہ 30 پارے ہیں، یہ 30 پارے ہمارے لیے ہیں، ان کے لیے 10 پارے الگ آئے ہیں۔ بات ہنسنے کی نہیں ہے،
حضور نے کبھی بتایا امت کو کہ 10 پارے اور آئے ہیں؟ یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ شیعہ کہتے ہیں قرآن کے 40 پارے تھے، سنیوں نے 10 پارے چرا لیے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے 10 پارے مزید ہیں، وہ اسپیشل ہیں، سب کے لیے نہیں ہیں، وہ سب کے لیے نہیں ہیں، وہ اسپیشل ہیں۔ کس کے لیے؟ یہ وی آئی پیز کے لیے، جنت کے نہیں، جہنم کے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے الگ کر لیا اپنے آپ کو، یہ کہہ دیا کہ آپ الگ ہیں، ہم الگ ہیں، آپ 30 کے ماننے والے ہیں، ہم 10 کے ماننے والے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کا یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل طریقت ہیں، اہل طریقت ہیں، اور ہم لوگ اہل شریعت ہیں، وہ اہل طریقت ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کا کوئی حکم ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ یہ پہلی بات ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، مہدی ہونے کا شوق اسے بھی پیدا ہوا تھا، تو اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ چاند کے اندر میری تصویر ہے، ہوں گی، تیرے کو نظر آئی ہوں گی، ہم کو تو نظر نہیں آئی۔ کبھی آدمی نظر آ سکتے ہیں، ایک آدمی 2 نظر آ سکتے ہیں، تو چاند میں تصویر نظر آنا کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ چاند میں میری تصویر ہے، چلو باولا پن ہوں گا، بول لیا ہوں گا۔ تیسری بات اس نے یہ کہا کہ وہ تو درمیان میں نے وہ چاند کی بات کہہ دی، اب دوسری بات سمجھیے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ کہتا ہے کہ حجر اسود ایک پتھر ہے، یقیناً پتھر ہے، کس نے کہا کہ وہ پتھر نہیں ہے؟ حجر کہتے ہی پتھر کو ہے، حجر کہتے ہی پتھر کو ہے، بے شک پتھر ہے، مگر عام پتھروں کی طرح نہیں ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ اب یہ تخلا گنجا جو ہے یونس گوہر شاہی، یہ کہتا ہے کہ اس پتھر کو کیوں چوما گیا، کیوں نبیوں نے اسے بوسہ دیا، کیوں امام الانبیاء نے اسے بوسہ دیا؟ بولے کچھ تو ہے، بے شک ہے، بے شک ہے، لیکن ہے میں ان کے اور ہمارے فرق ہے، ان کے اور ہمارے ہے میں فرق ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ گنہگاروں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یونس گوہر شاہی یہ کہتا ہے کہ حضور بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو نکال کر باہر پھینک دیے اور پھر حجر اسود کو بوسہ دیے۔ یہ بات کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ حضور کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ ہے اس میں۔ بولے کیا ہے؟ بولے ہمارے پیر کی تصویر ہے۔ کیا ہے؟ اس کا پیر کون ہے؟ ریاض احمد گوہر شاہی، جو 2001 میں مرا تھا، نیمونیا کی بیماری سے مرا تھا، 2001 میں مرا ہے۔ کہتا ہے کہ حضور اس لیے بوسہ دیتے تھے کیونکہ میرے پیر کی تصویر اس کے اندر ہے۔ ارے حضور 1400 سال پہلے گزر گئے، تیرا پیر 2001 میں مرا، حضور کیسا پہچانتے تیرے پیر کو؟ بولے ارے یہی تو ہے راز کی بات۔ راز کی بات کیا ہے؟ حضور کیسے پہچانتے ریاض احمد گوہر شاہی کو؟ تو کہتا ہے بڑے عالم ارواح میں
حضور کی اور میرے پیر کی روح ایک جگہ تھی، وہاں ملاقات ہوئی تھی۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے، حجر اسود میں میرے پیر کی تصویر دیکھی تو اسے بوسہ دیا۔ مارے گھٹنا پھوٹے سر۔ یہاں بات ہنسنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کس کو کس کے سامنے جھکا رہا ہے، کس کے اوپر فوقیت جتا رہا ہے۔ حضور کو لا کر بتا رہا ہے کہ میرے پیر کو آپ بوسہ دے رہے ہیں، میرے پیر کے مقام کا اندازہ کرو۔ دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات کیا تھی؟ بھول گئے؟ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ ہمارے لیے 30 پارے 10 پارے، ان کے لیے شریعت کا قانون طریقت پر نہیں، طریقت کا قانون شریعت پر نہیں۔ 3 باتیں ہو گئی، یہ چوتھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ حجر اسود کو بوسہ حضور نے کیوں دیا؟ تو کہتا ہے کہ میرے پیر کی تصویر ہے اس کے اندر۔ چوتھی اور آخری بات، اس کا کہنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنا شرک ہے۔ ایک ایک بات کا پروف دوں گا۔ ہاں، ایسا نہیں کہ میں بول کے بھاگ جانے والا ہوں۔ اگر کسی کو پروف چاہیے آئیے میرے پاس، یا مجھے بلائیے، آپ بول کے گئے تھے، آ کے پروف بتائیے، بتاؤں گا۔ کتابوں سے بھی بتاؤں گا، ویڈیو سے بھی بتاؤں گا۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہو کہ دلیل پوچھو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، نہیں، بات دلیل سے ہوگی۔ اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنا شرک ہے۔ آپ کو مجھے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے ان کی طرف سے۔ آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ اگر حضور بھی موجود رہتے تو حضور کو بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہ کہتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر یہاں دنیا میں موجود ہوتے تو آپ کو بھی لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہوتی۔ پھر آگے کی بات سنیے۔ یہ ریاض احمد گوہر شاہی کا چیلا جس کا نام ہے یونس الگوہر شاہی، یہ لندن میں رہتا ہے اور سارا کام آن لائن کر رہا ہے، اور ہمارے بچے بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہیں اس کے اوپر۔ ہمارے بچوں کی عادت ہے، اودے کو دیکھا اچھلا، پیلے کو دیکھا پسلا، کچھ نہیں معلوم۔ عقائد میں صفر ہماری قوم، صفر۔ لندن میں بیٹھ کر ہماری گلیوں کے بچوں کو متاثر کر دیا اس نے، اور آج آپ کے کرناٹک میں ہزاروں لوگ متاثر ہیں، سووں نہیں، ہزاروں۔ اور آپ کے بنگلور شہر میں ایک بڑی تعداد ہے جو ان عقیدوں کو فالو کر رہی ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ نہیں کر سکتے، شرک ہے۔ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا میں موجود ہوتے، آپ کو بھی اجازت نہیں ہوتی لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی۔ وجہ کہتا ہے کہ اس کا پیر ریاض احمد گوہر شاہی اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے عرش پہ گیا کرتے ہیں۔ مثال میں بھی میرا ہاتھ پکڑو لوگ، وہاں لے کے گیا، کہاں؟ عرش پر۔ اوپر گیا سنے، نیچے آیا جی کبھی تو بھی آیا آج تک؟ عقل جب مارے جاتی ہے نا، اور تقدیر میں بدقسمتی جب لکھی جاتی ہے، تو راہ ہدایت کو آدمی کیسا چھوڑتا ہے، گمراہی کو آدمی قبول کیسا کرتا ہے، آپ اندازہ کیجئے۔
اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں پوری، مل صاحب بیٹھ جائیے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے جو بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ کہتا ہے کہ میرا پیر ہاتھ پکڑ کر مجھے کہاں لے گیا؟ عرش پر۔ 2 کرسیاں تھی، 2 کرسیاں تھی، ایک پہ انہیں بیٹھ گیا، وہاں تخت تھا، اس کا پیر وہاں تخت پر بیٹھ گیا۔ کہتا ہے کہ ایک ذات پردوں کے پیچھے سے بڑے غرور اور تکبر کی چال چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ پردے ہٹتے گئے، وہ ذات آتی گئی اور آ کر بازو کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیٹھ کر اس ذات نے اس یونس الگوہر شاہی سے پوچھا وہ کون ہے؟ وہ جو عرش پر بیٹھے ہوئے جناب ہیں وہ کون ہے؟ یہ ذات پوچھ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرا پیر ہے۔ تو اس ذات نے جو کرسی پر بیٹھی تھی دراصل وہ اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ اس اللہ کی ذات نے یونس سے کہا یونس یہ تیرا بھی پیر ہے میرا بھی پیر ہے۔ بولے صرف تیرا پیر نہیں ہے یہ میرا بھی پیر ہے۔ اس کے بعد یونس کہتا ہے کہ اب میرا پیر پیر نہیں رہا، میرا پیر تو رب الارباب ہو گیا، اللہ کا بھی رب ہے۔ اسی لیے جس پر یہ راز کھل گیا، میرے پیر کا راز کھل گیا، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرے۔ پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ نخل کفر کفر نباشت۔ یہ جتنے بدبخت یونس الگوہر شاہی کو فالو کرنے والے ہیں یہ لا الہ کے بعد الا اللہ نہیں پڑھتے، الا ریاض پڑھتے۔ بندہ بھی کہیں خدا ہوتا ہے، انسان بھی رب ہوتا ہے، پیدا کیا گیا شخص خالق ہوتا ہے۔ عقل جب مارے جاتی ہے، بدبختی مقدر میں لکھی جاتی ہے، تو ایمان سے محرومی کے ایسے اسباب بنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ دنیا میں ایسا آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ ایک آدمی صبح کو مومن رہے گا شام کو کافر ہوگا، ایک آدمی شام کو مومن رہے گا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یہ یونس الگوہر شاہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو فالو کرنے والے لا الہ الا ریاض کا ورد کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے وہ فتنے جس کے تعلق سے ہم بالکل بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری بستیوں میں پہنچ گئے ہیں، ہماری نسلوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ ہماری نسلیں متاثر ہو رہی ہیں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کا جو مشن ہے، مجلس تحفظ ختم نبوت کا جو کام ہے، وہ ان فتنوں کو کا محاسبہ بھی کرنا، مواخذہ بھی کرنا، مقابلہ بھی کرنا۔ یہ کہتا ہے کعبے کا کیا طواف کرتے؟ بولے ابراہیم علیہ السلام بنائے سو کعبہ ہے۔ بولے کیا مٹی کا بنا ہوا ہے؟
بولے ہم کو تو اللہ نے بنایا ہے، اس کو تو ابراہیم نے بنایا، ہم کعبے کا طواف نہیں کریں گے، کعبہ ہمارا طواف کرے۔ قابل قبول ہے یہ باتیں؟ ابھی تو آپ کو 2-4 باتیں سنایا ہوں میں، ورنہ یہ غلاظت کی گندی نالی ہے۔ یہ آپ کے بنگلور شہر میں ہزاروں میں لوگ پائے جا رہے ہیں، آپ کے بنگلور شہر میں۔ علماء کی خدمت میں گزارش ہے، ممبر و محراب سے آواز اٹھاؤ ورنہ امت نہیں بچے گی۔ کوئی قادیانی بنے گا، کوئی شکیلی بنے گا، کوئی گوہر شاہی کے فتنے سے متاثر ہوگا، کوئی غامدی صاحب کے لیکچر سے متاثر ہے، کوئی انجینئر علی مرزا کے باتوں سے متاثر ہے۔ ضرورت ہے تسلسل کے ساتھ خطیب حضرات تسلسل کے ساتھ ان عقائد کو تش تش بام کریں، لوگوں کو بتائیں ظہور مہدی کا عقیدہ کیا ہے، خروج دجال کا عقیدہ کیا ہے، نزول عیسیٰ کا عقیدہ کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، ورنہ یہ امت نہیں بچ پائے گی۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا، ایک آدمی صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہوگا، یبیع دینہ بعوض من الدنیا، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے عوض دین کو بیچ ڈالے گا۔ اب تو حد یہ ہے ان لوگوں کی سلام بھی نہیں کر رہے ہیں، سلام نہیں کرتے لوگ، السلام علیکم نہیں بولتے، مرحبا گوہر شاہی۔ پھر شرم نہیں آتی ان کو کس صورت سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ مرحبا گوہر شاہی، سلام نہیں کریں گے، جواب نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ہماری جھولیاں عمل سے خالی ہیں، ہماری جھولی میں کچھ نہیں ہے۔ بے شک ہم نماز پڑھتے ہیں، سچ یہ ہے کہ میرے بارے میں تو میں کہتا ہوں، آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، میری جھولی میں 2 رکعت نماز ایسی نہیں ہے جو میں اللہ کو پیش کر سکوں کہ میں نے تیرے لیے پڑھا ہے، نہیں ہے۔ دوستو، ہماری جھولیاں عمل سے خالی ہے، ہماری نجات کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ ایمان ہے کہ ہم نے اس پیشانی کو اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکایا، اور ہم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ یہی ہماری نجات کا سرمایہ ہے۔ اگر یہ لٹ گیا کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ ہماری نجات کا آخری سامان وہ ہے ہمارا ایمان۔ اس کو مت لوٹنے دو، اس کو مت لوٹنے دو۔ دین پلیز 2 ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں، مت سیکھو یوٹیوب سے، مت سیکھو گوگل سے، مت سیکھو۔ آپ کے مسجدوں میں امام ہیں، آپ کے مسجدوں میں خطیب ہے، آپ کے شہر میں بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے سیکھو دین۔ انجانے لوگوں سے دین نہیں سیکھا جاتا۔ آپ کچے ہیں، پکے ہوتے تو کوئی بات نہیں ہوتا۔ آؤ بولو کسی گوہری کو ہمارے سامنے، آؤ بولو کسی شکیلی کو ہمارے پاس، کسی کی ماں جنی ہے قادیانی میں دم ہے، آؤ بولو سامنے، نہیں آتے ہیں۔ وہ تو آپ جیسے نوجوانوں کو پکڑتے ہیں۔ دین سیکھو اپنے مسجد کے امام سے، اپنے شہر کے نامور علماء سے، ان سے سیکھو دین۔ یوٹیوب سے دین مت سیکھو، گوگل سے دین مت سیکھو۔ یہ علماء سے بے نیازی کا جو مزاج بنا ہوا ہے، اسی کا فائدہ اٹھا کر یہ گمراہیاں پھیلا رہے ہیں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کا یہ مشن ہے۔ کھڑے ہوں گے آپ ان کے ساتھ، بچاؤ گے امت کو۔ اپنا بھی ایمان بچانا ہے، امت کا ایمان بھی بچانا ہے۔ ایک ایک امتی کے ایمان کے لیے ہمارے نبی نہ جانے کتنی مرتبہ لوگوں کے دروازوں پر گئے تھے،
کتنی مرتبہ گئے تھے؟ کیوں گئے تھے طائف کو؟ کیا لینے گئے تھے؟ کیا تکلیفیں برداشت کی تھی؟ ایک ایک شخص کو اسلام کے دائرے میں لانے کے لیے کیا کیا کڑوی کسیلی جھیلی ہے۔ اسی تسبیح کے دانوں میں کہ کچھ دانے آپ اور میں ہیں، اسی فکروں کا نتیجہ آپ اور میں ہیں، اسی رات کے آنسوؤں کا ثمرہ آپ اور میں ہیں۔ اگر ایمان ایسا لٹتا گیا، لوگ گمراہیوں کا شکار ہوتے گئے، اللہ کے نبی کل نہیں پوچھیں گے آپ سے، مجھ سے، ارے وہ تو نہیں جانتے تھے، تم تو جانتے تھے، تم نے کیا کیا؟ نہیں پوچھیں گے۔ حضرت بلال و عمار و یاسر ہم سے نہیں پوچھیں گے، گھر بار تو ہمارے بھی تھے، بیوی بچے تو ہمارے بھی تھے، نہیں پوچھیں گے وہ لوگ ہم سے۔ کچھ تو غور کرو، کھڑے ہو جاؤ مجلس تحفظ ختم نبوت کے ان نوجوان علماء کرام کے ساتھ، ایک ایک گھر پر دستک دو، ایک ایک گھر والوں کو بتاؤ ہماری گلی میں ایسا ہو رہا ہے۔ جیسے رات گھر میں چور آیا، کچھ نہیں لے گیا کیونکہ آپ اٹھ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود صبح پورے گلی میں شور آپ کا، کیا ہوا؟ چور آیا تھا، کیا ہوا؟ چور آیا تھا، کیا لے گیا؟ کچھ نہیں لے گیا، مگر پھر بھی آپ بول رہے ہیں آیا تھا۔ بولتے نہیں بولتے؟ مال کے چور کے بارے میں اتنا ڈنڈورا، ایمان کے چوروں کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ان ڈاکوؤں اور ان غداروں کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھے گی ہمارے زبانوں سے؟ کیوں؟ ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں۔ غیرت ایمانی مر گئی ہے یا پھر غیرت مسلم زندہ ہے؟ مر گئی یا زندہ ہے؟ زندہ ہے۔ کھڑے ہو جائیے ان علماء کے ساتھ۔ وقت، مصروفیت سب کو ہے، ہم کوئی بیکاروں کا ٹولہ نہیں ہے، کام نہیں ہے تو حیدرآباد سے آ کے یہاں تقریر کرنے کے لیے۔ گھر بار ہمارے بھی ہے، بیوی بچے ہمارے بھی ہیں، ذمہ داریاں ہمارے پاس بھی ہیں۔ نہ جانے مہینے میں کتنی مرتبہ ہمارے پاس آتے ہیں مولانا۔ گھر بار نہیں ہے، سب کچھ ہے، کیا چیز لے کے چل رہی ہے؟ حضور کی شفاعت کی امید، اللہ کی رضا کی آرزو، یہی سکھایا ہمارے استادوں نے، یہی سکھایا ہمارے ماں باپ نے، یہی سکھایا مدرسوں نے۔ دنیا کمانا ہمیں بھی خوب آتا ہے مولوی صاحب، اتنی بڑی کتاب سینے میں رکھ سکتے ہیں تو 2 کوڑی ہم نہیں کما سکتے؟ اتنے باولے تھوڑے ہی پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ جو کسی کام کے نہیں تھے تو مدرسے میں پڑھ لیے۔ جب 6666 آیات سینے میں رکھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، حضور کی حدیثوں کو سینے میں رکھ سکتے ہیں، مفسرین کی تفسیروں کو سینے میں رکھ سکتے ہیں، تو روزانہ 500 نہیں کما سکتے ہم؟ ہمارے اساتذہ نے کچھ اور پڑھایا، ہمارے استادوں نے کسی اور کوئی اور سبق پڑھایا ہے، اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ ورنہ گھر بار ہمارے بھی ہیں، بیوی بچے ہمارے بھی ہیں، بوڑھے ماں باپ ہمارے بھی گھروں میں رہتے ہیں۔ ایک عشق کی آگ ہے، ایک چنگاری ہے جو جلائی گئی ہے سینوں میں۔ اسی فکر کو لے کر اٹھو، بحیثیت باپ، بیٹا، شوہر، بھائی، میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، بحیثیت امتی، بحیثیت ایک مسلمان،
میں کوئی ذمہ داری نبھا رہا ہوں؟ ہاں بولے نبھا رہا ہوں نا. کیا؟ مسجد کے ڈبے میں پیسے ڈالتا ہوں جمعہ کو. بس یہی ذمہ داری رہ گئی ہے. رسم ازاں باقی ہے، روح بلالی نہ رہی. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ. اسلام باقی، اسلام نہیں رہے گا، اسلام کا نام رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں، گزر گیا ہے جو عہد عشرت، نہ کر تو ناداں اسی پہ حسرت. خیام اسی کا سمجھ غنیمت، جو وقت پیش نگاہ اب ہے. اب سوچو، پاسٹ از پاسٹ چھوڑ دیجئے، پاسٹ از پاسٹ، لیکن اب کچھ کر کیجئے. کیونکہ کفر اسلام کا روپ دھار کر ہمارے گلیوں میں پھر رہا ہے. کفر اسلام کا روپ دھار کر ہماری اولادوں کا ایمان کھانے جا رہا ہے. کفر اسلام کا روپ دھار کر محمد رسول اللہ سے بغاوت کر رہا ہے. کچھ تو ذمہ داری کا احساس کیجئے. اللہ کرے کہ میرا آنا، آپ کا جمع ہونا، میرا کہنا، آپ کا سننا دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہو، آخرت میں نجات کا سبب بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل